السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ تمام صاحبان کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنے کے لیے اس چینل پر آئے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ نے ایک بہترین چینل کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر عربی زبان سکھانے کے لیے بہت سارے سبجیکٹ چل رہے ہیں۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر ہر سبجیکٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو عربی الفاظ و معنی سے متعلق ہے۔ اس میں واش روم کے متعلق آپ کو 20 سے زائد عربی الفاظ و معنی دیے جا رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے شیمپو۔ شیمپو اس کو عربی میں کہتے ہیں شامبو۔ شامبو، شامبو یعنی شیمپو۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ٹوتھ پیسٹ یا منجن۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن عربی میں کہیں گے معجون الاسنان۔ معجون الاسنان، معجون الاسنان، معجون یعنی پیسٹ اور الاسنان دانتوں کو کہتے ہیں۔ معجون الاسنان ٹوتھ پیسٹ یا منجن۔ اس کے بعد لفظ ہے دانتوں کا برش۔ ٹوتھ برش عربی میں کہیں گے فرشات الاسنان۔ فرشات الاسنان، فرشات کہتے ہیں برش کو اور الاسنان دانت۔ فرشات الاسنان دانتوں کا برش۔ اس کے بعد ہے تولیہ۔ تولیہ ٹاول عربی میں کہیں گے منشفہ۔ منشفہ، منشفہ یا منشفتن تولیہ۔ اس کے بعد ہے بالٹی۔ بالٹی بکٹ عربی میں کہیں گے سطلن۔ سطلن، سطلن کہیں گے یا دلون۔ دلون کے معنی بھی بالٹی اور سطلن کے معنی بھی بالٹی، بکٹ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ٹب۔ ٹب عربی میں کہیں گے حوض الاستحمام۔ حوض الاستحمام، حوض الاستحمام ٹب۔ اس کے بعد لفظ ہے ٹیشو پیپر۔ ٹیشو پیپر عربی میں کہیں گے مندیل ورقی۔ مندیل ورقی، مندیل ورقی ٹیشو پیپر۔ اس کے بعد ہے ناخن کٹر۔ ناخن کٹر نیل کٹر عربی میں کہیں گے مقملۃ الاظافر۔ مقملۃ الاظافر، مقملۃ الاظافر، مقملہ کٹر، الاظافر ناخن، مقملۃ الاظافر یعنی ناخن کٹر، نیل کٹر۔ یا اس کے بعد لفظ ہے نل یا ٹوٹی۔ نل یا ٹوٹی ٹیپ عربی میں کہیں گے حنفیہ۔ حنفیہ، حنفیۃ یا حنفیہ۔ دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سمبور۔ سمبور، سمبور نل یا ٹوٹی۔ اس کے بعد لفظ ہے واشنگ باؤل۔ واشنگ باؤل عربی میں کہیں گے وعاء الغسیل۔ وعاء الغسیل، وعاء الغسیل، غسیل واشنگ، وعاء باؤل، وعاء الغسیل واشنگ باؤل۔ اس کے بعد ہے ٹوائلٹ برش۔ ٹوائلٹ برش عربی میں کہیں گے فرشات المرحاض۔ فرشات المرحاض، مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو، فرشات برش، فرشات المرحاض ٹوائلٹ برش۔ اس کے بعد ہے پانی کی ٹنکی۔ پانی کی ٹنکی واٹر ٹینک عربی میں کہیں گے خزان الماء۔ خزان الماء، خزان الماء واٹر ٹینک، پانی کی ٹنکی۔ اس کے بعد لفظ ہے صابن۔ صابن سوپ عربی میں کہیں گے صابون۔ صابون، صابون یعنی صابن۔ اس کے بعد ہے صابون دانی۔ صابن دانی سوپ ہولڈر عربی میں کہیں گے محمل الصابون۔ محمل الصابون، محمل یعنی رکھنے کی جگہ، الصابون صابن، محمل الصابون صابن کی جگہ، صابون دانی، محمل الصابون صابن دانی۔ اس کے بعد ہے شاور۔ شاور عربی میں کہیں گے دشن۔ دشن، دش کہتے ہیں شاور کو، دش شاور۔ اس کے بعد ہے واش بیسن عربی میں کہیں گے حوض غسیل۔ حوض غسیل، حوض غسیل
واش بیسن، حوض بیسن، اور غسیل واش، حوض غسیل واش بیسن۔ اس کے بعد ہے بلیڈ، بلیڈ عربی میں کہیں گے شفرہ، شفرہ یا شفرتن، شفرتن بلیڈ، بلیڈ۔ اس کے بعد ہے استرا یا ریسر، استرا یا ریسر عربی میں کہیں گے موسا، موسا یا حلاقہ، حلاقہ یا موسا، موسا یا حلاقہ۔ اس کے معنی آتے ہیں استرا یا ریزر، ان دونوں کو کیا ہے موسا یا حلاقہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہیئر برش، ہیئر برش عربی میں کہیں گے فرشات الشعر، فرشات الشعر، فرشات کہتے ہیں برش کو، شعر ہیئر، فرشات الشعر ہیئر برش۔ اس کے بعد ہے ناخن تراش، ناخن تراش، نیل کلیپر عربی میں کہیں گے مقلام الاظافر، مقلام الاظافر، مقلام الاظافر ناخن تراش۔ اور یہ پیچھے ایک لفظ آ چکا ہے مقملۃ الاظافر، وہ بھی کہتے ہیں اور مقلام الاظافر دونوں کہہ سکتے ہیں، آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں وہ لفظ استعمال کر لیں۔ اس کے بعد آتا ہے آئینہ، آئینہ مرر عربی میں کہیں گے مرآت، مرآت، مرآت کا مطلب ہوتا ہے مرر، آئینہ۔ اس کے بعد آتا ہے کنگھی، کنگھی کوم عربی میں کہیں گے مشت، مشت یا مشت، مشتن بھی کہتے ہیں مشتن بھی کہتے ہیں، مشت، مشت کنگھی یا کنگھا کوم۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو 20 سے زائد جملے دیے عربی الفاظ و معنی دیے گئے ہیں، آپ ان کو زبانی یاد کریں اور اپنی روزمرہ ضرورت جب بھی پڑے اس میں استعمال کریں۔ ان کے ذریعے آپ کو عربی بولنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملے گی، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کے پاس عربی الفاظ کا ذخیرہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو عربی بولنا آسان ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی عربی الفاظ و معنی دیے جاتے ہیں آپ ان کو زبانی یاد کیا کریں اور ضرورت پڑنے پہ ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ جو جملے دیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً انہی کے مطابق ان کو استعمال کریں، اور ان جملوں میں ان الفاظ کو ڈھال کر استعمال کریں گے تو آپ کو عربی بولنا ضرور آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔